والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو دین اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضر جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، وخلق منها زوجها، اور اس سے اس کے جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، تکمیل حضرت حوا علیہ السلام سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو علیہ السلام اپنے دو ہاتھوں سے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق کی. عورت یہ انسانی سماج کا آدھا حصہ ہے. یہ سماج مرد اور عورت پر مشتمل ہے، آدھا حصہ عورت ہے، اور جو بقیہ آدھا حصہ ہے اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بھی عورت ہی ہے. اس کا مطلب یہ کل ملا کر کے انسانیت کے لیے بنیادی طور پر، سماج اور معاشرے کے لیے بنیادی طور پر عورت کا اہم کردار ہے، وہ آدھا حصہ ہے، اور بقیہ آدھا حصہ بھی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے دنیا میں لاتا ہے. عورت ہر زمانے میں، ہر دور میں اس پر ظلم کیا گیا ہے، اسے کچلا گیا ہے، روندا گیا ہے، اور مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی ہے کہ عورت کی تکریم کرتا ہے اسلام. عورت کا مقام ہے اسلام کے نزدیک، عورت کا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. یہ اسلام ہے جس نے عورت کو عزت عطا کی، عورت کو مقام عطا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے پہلے کیا حالات تھے اور عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا. صرف عرب میں نہیں، عجم میں، دنیا میں جتنی قومیں بستی تھی، کسی قوم کے پاس عورت کا کوئی احترام نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی منزلت نہیں. جس سماج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہاں عورت کی کوئی تقریب نہیں، کوئی عزت نہیں، بلکہ قرآن کریم نے ان لوگوں کے رویے کو بیان کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا پورا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر ہی اندر وہ گھٹنے لگتا، غم میں اور غصے میں ڈوب جاتا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لوگوں سے چھپ چھپ کر کے پھرا کرتا تھا کہ کیسی خبر
خبر اسے دی گئی ہے اور یہ سوچتا تھا کیا اس کو میں زندہ رکھوں یا پھر میں اس کو دفن کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے الا ساء ما يحكمون، کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، کتنا غلط ہے فیصلہ ان کا کہ جاہلیت میں عورت کی پیدائش کو نحوست اور پریشانی سمجھا جاتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب کے یہاں پر یہ معمول تھا کہ جب کسی عورت کی ولادت کا وقت آتا اس عورت کو گڈھے کے قریب لایا جاتا۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا جیسے بچے کی ولادت ہوتی، اگر وہ بیٹا ہوتا تو خوشی سے اس کو اٹھا لیتے تھے، اگر وہ بیٹی ہوتی اسی گڈھے میں اس بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور کہا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس گھر میں ولادت ہونے والی ہوتی اس گھر کا مرد لوگوں سے چھپا رہتا تھا، جب تک اسے خبر نہ مل جائے کہ بیٹا ہوا ہے اس وقت تک وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اگر اسے پتا چلتا بیٹی ہوئی ہے وہ لوگوں سے کئی دنوں تک چھپا رہتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ آخر کیا کیا جائے، یا تو فوراً اس بچی کو مار دیتا تھا یا پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 6 سال کی عمر تک اس بچی کو موٹے لباس پہنا کر کے انہیں جنگلات اور ریگستانوں میں بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا، اور جب وہ 6 سال کی عمر کے ہوتی تو گڈھا ان کے لیے کھودا جاتا اور خود باپ بچی کو 6 سال کی عمر میں تیار کر کے رشتہ داروں سے ملا کر کے لے جاتا اور کنویں کی منڈیر پر کھڑے کر کے بچی کو پیچھے سے ڈھکیل دیتا تھا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر کے اسے دفن کر دیتا تھا۔ یہ عورتوں کا مقام تھا، اور جو عورتیں زندہ بچ جایا کرتی تھیں ان کی کوئی تقریب نہیں، وہ ایک سامان کے مثل ان کی تجارت کی جاتی تھی، ان کے ساتھ جانوروں غلاموں کے جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ عورت اس کے لیے کوئی وراثت میں حق نہیں ہوتا، جو کچھ مال چھوڑا جاتا وہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے کچھ نہیں ہے، اور عورت کا کوئی حق شوہر پر نہیں ہے۔ عورت کو تو پوری ذمہ داری ادا کرنی ہے، لیکن عورت کی ذمہ داری شوہر پر کچھ نہیں تھی جاہلیت میں۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے سلوک کرتا، اور طلاق دینے کی کوئی انتہا بھی نہیں تھی۔ ایک آدمی جتنی مرتبہ چاہتا اپنے ساتھ رکھتا اور جب چاہے اسے چھوڑ دیتا تھا۔ اسلام ہے جس نے عورت کو عزت عطا کی اور عورت کو مقام عطا کیا، اور ایسا مقام کہ کسی بھی دین میں ایسا مقام عورت کو نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے تو قرآن لوگوں سے کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ یقیناً ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو وہ دونوں کے دونوں قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کی ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے سب سے پہلے حق تو دین کا حق ہے، اور عورت کو مرد کے برابر قرار دیا گیا دینی امور میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی صالح عمل کریں چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، دونوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مردوں کو بھی اسی مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، عورتوں کو بھی اسی مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو بھی صالح عمل کرتا ہے من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، اگر وہ مومن ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور ان کی ہر عمل کا شاندار بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلا حق اسلام عورت کو یہ دیتا ہے کہ عورت بھی مرد کے ساتھ شریک ہے اس جنت کے سفر میں، صراط مستقیم پر چلنے میں، توحید کے اختیار کرنے میں۔ جس طرح مرد کے لیے جنت کا وعدہ ہے عورت کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ جس طرح مرد کو 1 نیکی 10 تک اور پھر جتنا اللہ بڑھائے بڑھاتا ہے، اسی طرح عورت کو برابر 1 نیکی اور 10 اور جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ سب سے پہلا حق دین نے انہیں دیا گیا ہے کہ وہ دین کے اعتبار سے اور جنت کے حصول میں وہ مردوں کے برابری کریں گی، اور اس میں انہیں پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے وہ فضیلتیں بیان کی ہیں جنت کے حصول کے لیے جو مردوں کے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت مردوں کے برابر ہے دین اور عبادت اور توحید اور جنت کے حصول کے لیے۔ اور عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے کئی نواحی سے۔ اگر وہ بیٹی ہے بیٹیوں کی فضیلت ہے، اگر وہ بہن ہے تو بہن کی فضیلت ہے، اگر وہ ماں ہے تو ماں کی فضیلت ہے، اگر وہ بیوی ہے تو بیوی کی فضیلت ہے، چاہے وہ کسی بھی کردار میں ہو، شریعت نے اس کی
فضیلتوں کو بیان کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بیان کیا ہے، اگر عورت ماں کی شکل میں ہو، کتنا بڑا مقام ہے عورت کا۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میرے والد جاہمہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، سنن نسائی کی روایت ہے، آ کر کے کہتے اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں غزوے پر نکلنا چاہتا ہوں، وجئتک استشیرک، کہا اللہ کے نبی آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، کب نکلوں، کہاں نکلوں، مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جاہمہ سے کہا جاہمہ بتاؤ هل لک من کہا کیا تمہاری ماں باحیات ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا الزمھا، آپ نے کہا اپنی ماں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، جیسے لوگ توحید کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اسی طرح اپنی ماں کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کی خدمت میں اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دو، مضبوطی سے اسے تھام لو۔ اور آگے آپ نے کہا فإن الجنت تحت رجلیھا، کیونکہ جنت اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھی۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی نے کیا تعبیر پیش کی، کہا فإن الجنت تحت رجلیھا، کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ امام السندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے پیر کے نیچے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری طرح تمکن رکھتے ہیں اس پر، اور کوئی آدمی آپ کے بغیر آپ کی اجازت کے بغیر آپ سے وہ چیز لے نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ پیروں کے نیچے دبا کر کوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لیں، وہ آپ کی اپنی چیز ہے اور آپ کے بغیر اسے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت کو پانے کے لیے مردوں کے لیے راستہ رکھا گیا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ وہ عورت سے ہو کر کے جاتا ہے اور ماں سے ہو کر کے جاتا ہے۔ آپ نے کہا اسے لازم پکڑ لو، کیونکہ جنت اس کے قدموں تلے ہے، اس کی رضا کے بغیر اور اس کی پسندیدگی کے بغیر جنت تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کی جنت کو پانے کا عظیم ذریعہ ایک عورت جو ماں کی شکل میں ہے، اس کا احترام، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور حسن سلوک ہے۔ اب دیکھیے شریعت نے کیا مقام دیا ہے عورت کو، اور عورت چاہے وہ کسی بھی کردار میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے انہیں مختلف حقوق دینے کا حکم دیا ہے اور مردوں کو اس کا پابند کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن الاحوص الجشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تاریخی خطبہ تھا، جس میں اللہ کے نبی نے انسانیت کے لیے ایسے قوانین اور منشور بیان کیے جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ آپ نے اپنے پہلے اور آخری حج میں لوگوں سے مخاطب ہو کر جن باتوں کی آپ نے انہیں تعلیم دی، ان میں سے یہ بھی تھا، آپ نے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، آپ نے کہا عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے والے بنو۔ آپ نے سارے صحابہ کو اور رہتی دنیا تک آپ نے سب کو یہ تعلیم دی، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اگر وہ بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، خالہ کی شکل میں ہو، پھوپھی کی شکل میں ہو، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ مردوں کی نجات اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، عورتوں کے امور میں بھی شریعت نے وہ مقام ان کو دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مشہور چیز جو جاہلیت میں ہوتی تھی وہ یہ کہ مرد جو کماتا تھا وہ صرف اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ کر جاتا تھا، عورت کے لیے کوئی حق نہیں، بلکہ اس کی خود بیوی بھی مال کی طرح تقسیم ہو جاتی تھی۔ لیکن قرآن کریم نے اس جاہلیت کی سوچ پر ضرب لگاتے ہوئے صاف لفظوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه كثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ کہتا ہے اگر کسی مرد کے لیے اس کے ماں باپ نے رشتہ داروں نے مال چھوڑا ہے اس مرد کا اس مال میں حصہ ہے وراثت کا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. مردوں کی ہی طرح اللہ نے انہیں بھی حصے دار بنایا ہے وراثت میں. کہا ان کے لیے بھی حصہ ہے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے مال میں. کہا مما قل منہ او کثر چاہے مال تھوڑا چھوڑ کر گئے ہو یا زیادہ چھوڑ کر گئے ہوں مرد کا بھی حصہ ہے عورت کا بھی حصہ ہے. نصیبا مفروضا اللہ تعالیٰ نے اس میں حصے کو طے کر دیا ہے اور جو اسے بدل دے گا اس نے اللہ کے حدود کو بدل دیا. اللہ نے طے کر دیا ہے چاہے مرد ہو کہ چاہے عورت ہو وراثت میں ان کا حق ہے اور جو اس حق کو ضائع کرتا ہے وہ نافرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ حق اگر مسلمانوں میں دیکھا جائے جس حق کو اجتماعیت کے ساتھ سارے مل کر کے غصب کر جاتے ہیں وہ حق یہ ہے کہ عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا. ان کے حق کو غصب کر لیا جاتا ہے اور جو غصب کرنے والے لوگ ہیں جتنا غصب کیا ہے اتنا مال حرام انہوں نے کھایا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے جیسے مرد کا حصہ ہے ویسے عورت کے لیے اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ مرد کو دگنا عورت کو ایک حصہ ہے لیکن دونوں کا حصہ طے کیا گیا ہے. اسے کھا لینا اس حق کو ضائع کر دینا ہے. مگر آج کیا کہتے ہیں لوگ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اب شادی کر دی اب اس کے بعد وراثت میں کوئی اسے حق نہیں ملے گا. یہ جاہلیت کا تصور ہے. یہ مسلمانوں کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان اپنے مال میں بھی اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے. آدمی مر گیا اس کا جو مال اس نے چھوڑا ہے اس میں بیٹی کو بھی حصہ ہے بیٹے کو بھی حصہ ہے بھائی کو بھی حصہ ہے بہن کو بھی حصہ ہے. چاہے اس نے شادی کی ہو چاہے اس نے علاج کرایا ہو چاہے اس نے تعلیم دی ہو. یہ تصور باطل تصور ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کرا دی. ویسے کسی بیٹے کی شادی میں بھی آپ نے خرچ کیا ہوگا یا کسی بیٹے کے بیمار ہونے پر بھی آپ نے بہت کچھ خرچ کیا ہوگا. کیا اتنا حصہ آپ بیٹے کے مال میں سے بھی نکال لیں گے؟ شریعت کہتی ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے بھائی کی ذمہ داری ہے اس کا نکاح کرنا. اس کا نکاح کر کے آپ نے اس پر احسان نہیں کیا ہے. وہ آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ نے ادا کی. وہ ذمہ داری ادا کر کے یہ کہنا ہم نے ذمہ داری پوری کر دی اب کوئی حصہ نہیں ہے یہ جاہلیت کی تصور ہے. شریعت اسلامیہ نے اسے باطل قرار دیا اور مشرکین مکہ کا یہ طرز تھا کہ وہ بیٹیوں کو لڑکیوں کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیا کرتے تھے. قرآن نے ان کا حصہ طے کیا ہے. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مرد نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنے کے لیے اسے مال خرچ کرنا ہوگا اسے مال دینا ہوگا نکاح کرنے کے لیے. اور یہ تصور بھی جاہلیت کا تصور ہے کہ نکاح کرنے کے لیے عورت کے گھر والوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ مسلمانوں کا گھرانہ نہیں ہے دینداروں کا گھرانہ نہیں ہے. جہاں پر عورت کے گھر سے خرچ کیا جاتا ہے دیندار گھرانہ وہ ہے جہاں مرد کی جانب سے خرچ کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں ان کا مہر تم انہیں ادا کر دو. اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا ہے آپ کا نکاح کیسے ہوگا؟ یعنی نکاح صحیح ہونے کے لیے نکاح کی درستگی کے لیے سنت پر ہونے کے لیے آپ کی ذمہ داری کہ آپ اسے مہر دیجیے. افسوس کی بات یہ کہ حق دینے کے بجائے یہ بھی جاہلیت کی رسم ہمارے یہاں چل پڑی کہ نکاح جب ہوتا ہے تو لڑکی والوں سے ہی وصول کیا جاتا ہے ان سے ہی مانگا جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. شرعی مسئلے کے طور پر یاد رکھیے یا تو کوئی آدمی تجارت کر کے کماتا ہے یا تو کوئی آدمی آپ کو ہدیہ دیتا ہے یا تو وراثت میں آپ کو مال ملتا ہے یا پھر انسان ظلم کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ مال کو کھینچتا ہے. جو عورتوں کی جانب سے مال کو لیا جاتا ہے یہ مال نہ تجارت ہے نہ یہ ان کی رغبت ہوتی ہے بلکہ یہ غش ظلم اور خیانت کا لیا ہوا مال ہے. اور جو اس مال کو لے کر کے استعمال کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے. اسے چاہیے کہ اس مال کو واپس کرے اور رجوع کرے اس مال سے جو اس نے ان سے لیا ہے. اور لینے کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان ایسی گفتگو کرتا ہے گویا کہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے آپ دینا چاہو تو دے دو. اب لڑکی والوں پر یہ دباؤ رہتا ہے کہ مجھے مال دینا ہوگا اگر میں نہیں دوں گا تو پھر وہ سکون سے گھر میں نہیں رہ سکتی. میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا اسلامی سماج نہیں ہو سکتا ہے. یہ مصیبتیں یہ آزمائشیں فتنے یہ سنت سے دوری کی بہت
بڑی علامت ہے کہ آج سماج میں عورت کا نکاح مشکل سے مشکل ہو گیا۔ اب جانتے ہیں کسی مومن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اسے بیٹی پیدا ہونے پر کوئی افسوس نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ اس کا نکاح وہ کیسے کرے گا، کیونکہ نکاح میں اتنے چیزیں داخل کی جا چکی ہیں، اتنے رواج اور فتنے اور گناہ داخل ہو چکے ہیں، آدمی کو لگتا ہے اب اس کا نکاح کیسے کروں، اس کے لیے مال کہاں سے جٹاؤں۔ یہ سارا کا سارا ہم نے خود کیا ہے، ورنہ شریعت کہتی ہے بیٹی گھر میں ہے تو پھر جو لڑکے والے ہیں ان کے ذمہ ہوتا ہے مال کو جوڑ کر کے اسے ادا کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی نے انہیں حضرت سعد بن ربیع کا ساتھی بنا دیا، آپس میں موافقت کر دیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا میرا مال ہے، آپ میرے مال کا آدھا حصہ لے لیں۔ کہا میرے پاس ایک سے زائد بیوی ہے، میں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ کہا مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا مدینے کا بازار یہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف انتہائی ذہین، فطین اور انتہائی محنتی صحابی تھے، وہ اپنے ساتھی سے کچھ نہیں لیا اور بازار گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور تجارت کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر، لباس پر پیلا رنگ لگا ہوا ہے جو کہ عورتوں کی خوشبو ہے، اور وہ ان کے کپڑے پر لگی ہوئی نظر آئی۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا؟ کہا اللہ کے نبی ہاں میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا سوال کیا، آپ نے کہا کم سختا، کہا تم نے کتنا دیا ہے نکاح کرنے کے لیے، کتنا تم نے عورت کے حوالے کیا ہے نکاح کے لیے۔ آپ دیکھیے سنت پر چلنے والے لوگوں کے لیے دلیل بخاری کی کہ اللہ کے نبی نے مرد سے یہ پوچھا تم نے اگر نکاح کیا ہے تو عورت کو کیا دیا ہے تم نے؟ کم سختا، آپ نے کہا تم نے کیا دیا اس کو مہر میں؟ کہ اللہ کے نبی نوات من ذہب، کہا سونے کی، کہا کہ کھجور کے بیج کے برابر سونا میں نے دیا ہے، مہر کے طور پر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ولیمہ کرو اگرچہ کہ بکری ہی صحیح۔ میرے بھائیوں یہ جاہلیت کی رسمیں ہمارے درمیان داخل ہو چکی ہیں، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، عورت کا حق ہے، شریعت کہتی ہے عورت مکرم ہے، محترم ہے، اگر آپ اسے اپنے گھر لا رہے ہیں وہ آپ کے گھر آ کر کے زندگی بھر آپ کا تعاون کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی اولاد کی پرورش کرے گی، اس سے بڑا حسن سلوک اس کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ کسی اجنبی گھر میں جا کر کتنے دن رہ جائیں گے، کتنے ہفتے وہاں آپ رہ جائیں گے؟ ایک عورت اپنے ماں باپ کو، رشتوں کو چھوڑ کر ایک اجنبی خاندان کو اپنا خاندان بناتی ہے اور وہاں کے لیے محنت کرتی ہے، دن رات آگ اور چولہے کے پاس کھڑی رہتی ہے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس پر خرچ کریں، آپ اس کا اکرام کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہم نکاح کر کے لائے تو ہم نے گویا کہ لڑکی والوں پر احسان کیا ہے، نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ وہ اللہ کی بندی آپ کے گھر میں آ کر کے اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کا تعاون کیا ہے، اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اسے مان ادا کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے، بیٹیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا من عال جاریتین حتی تبلغا، آپ نے کہا جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے اور اچھی پرورش کرے، بلوغت تک ان کا خیال رکھے، ان کے خرچ کا خیال رکھے، ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھے، اور پھر عزت کے ساتھ ان کا نکاح کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن وہ اور وہ میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی دکھا کر کے کہا وہ اور میں اس طرح قیامت میں قریب ہوں۔ کتنا بڑا اجر ہے اس پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس آدمی کو نصیب ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور دو سے زائد ہوں، جتنا زائد ہے اتنا اس اجر کا حقدار وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا بلوغت تک، نکاح تک خیال کرو اس کا، اور پھر قیامت کے دن تم میرے ساتھ ایسے رہو گے۔ اللہ کے نبی دو انگلیوں کو ملا کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جنت کے پانے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں وہ آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی جنت کا حقدار ہو، اللہ تعالیٰ نے عورت
عورت کی شکل میں گھر میں اس کے لیے وہ اللہ کی بندیاں دی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اللہ کی جنت تک پہنچ سکتا ہے، ماں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں، حتیٰ کہ بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو ایک نوالا کھانا کھلاتا ہے، محبت کے ساتھ ایک نوالا بھی کھلاتا ہے، اس نوالے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ آپ لا کر کے دے رہے ہیں اسے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ نے ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر عطا کرے گا۔ آپ سوچئے کہ عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے درجہ اور بلندی عطا کی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ کہ عورتوں کے حقوق کی آواز لگائی جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ فتنے ہمارے گھر گھر میں داخل ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ عورت خود آزاد رہے، عورت آزاد ہے، کسی کی پابندی کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے گھر سے نکلے، بے پردہ نکلے، بے حیائی کے ساتھ نکلے، جو چاہے وہ کرے۔ یہ لوگ حقیقت میں انسان نہیں، یہ درندے ہیں، اور یہ درندے چاہتے ہیں کہ عزت دار خواتین کی عزتوں کو تار تار کیا جائے۔ آزادی کا یہ نعرہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ شریعت کہتی عورت ایک ملکہ ہے، ایک عورت وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داری سونپی ہے، اسے اپنے گھر سے نکالنا، اس کی اپنی ذمہ داری سے بے دخل کرنا ہے، اور ان بھیڑیوں درندوں کے حوالے اسے کر دینا ہے جو اس کی عزت کو نوچ کر تار تار کر دیں گے۔ آج آپ دیکھیے، ایک نہیں لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں کہ جن جن گھروں سے عورتوں کو نکالا گیا آزادی کے نام پر، دیکھو ان کی عزتوں کے ساتھ کیسے کھیلا گیا، کھلواڑ بنایا گیا، کھلونا بنا دیا گیا۔ ان کی عزت کچھ نہیں ہے، پاک دامنی کا وہ لفظ بھی نہیں جانتی کہ پاک دامن عورت کون ہوتی ہے، اور کہا یہ آزادی ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، شریعت کہتی ہے عورت گھر کے اندر ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ وہ رہے گی، اور مرد کی ذمہ داری ہے کماؤ، اور کما کر لا کر اپنی بیوی کو دو، اور اس کی خدمت میں وہ لگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، شریعت نے وہ مقام دیا ہے، اور عورت کو آزادی کے نام پر گھر سے باہر نکال کر کے وہ در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عزت کی بات ہے۔ اب سوچئے، یہ اونچا مقام ہے کہ عورت شان کے ساتھ گھر میں رہے، اور مرد باہر جا کر کے تھک کر کے کما کر لائے، اسے کھانا بھی دے، لباس بھی دے، اس کی ضروریات کو پورا بھی کرے۔ یہ کتنا عظیم مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے اور جا کر کے دھول اور مٹی میں اور دھوپ میں کھڑے ہو کر کے، اور نہ جانے فاسقوں فاجروں کے درمیان، ان کے درمیان رہ کر کے وہ کام کرے جہاں اس کی کوئی عزت نہیں، احترام نہیں۔ اب سوچئے، خود فیصلہ کیجئے، اسلام نے کتنی عزت دی ہے عورت کو۔ عورت کو اللہ نے کمانے کا پابند نہیں کیا، کہا کہ مرد کما کر کے لائے اور اس کی خدمت میں اسے لگائے۔ یہ شریعت کی تکریم ہے، شریعت نے مقام دیا ہے عورت کو، لیکن آج اس مقام سے عورت کو ہٹایا جاتا ہے، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ آزادی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، مرد بھی آزادی کے لیے نہیں ہے، اور نہ عورت آزادی کے لیے ہے۔ آزادی انسان کو جنت ہی میں ملے گی، جنت سے پہلے کہیں کوئی آزادی نہیں۔ یہاں پر مرنے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے۔ کوئی آزادی انسان کو نہیں دی گئی ہے، پابند کیا گیا ہے، اور جس کے لیے جو بہتر ہے اللہ نے وہ فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، وہ درجہ دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مذکور ہے، اور صحیح مسلم میں اس تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے پاس ایک عورت آئی اور اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھا کر کے لائی، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، اور وہ مانگنے کے لیے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے گھر میں دیکھا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف 3 کھجوریں تھیں، اور میں نے تینوں کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ اس خاتون نے اپنی چھوٹی بچیوں کو 1-1 کھجور دے دیا، اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لیا۔ ان بچیوں نے جلدی سے وہ 1-1 کھجور کھا لیا، اور اس کی والدہ کھانے ہی والی تھی، اس کی والدہ کی کھجور کی طرف دیکھنے لگی۔ اور ایک ماں ہے، وہ بولنے سے پہلے ہی سمجھتی ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے، بچی کیا چاہتی ہے۔ وہ دونوں بچیاں ماں کے کھجور کی طرف دیکھنے لگی۔ اس خاتون نے کیا کیا، اپنے حصے کا کھجور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور ایک بچی
بچی کو ایک ٹکڑا اور ایک بچی کو اور ایک ٹکڑا دے دیا اور وہ ایسے ہی بھوکی انہیں اٹھا کر کے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں نے کہا اللہ کے نبی آج یہ واقعہ پیش آیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو گھر آئی تھی مانگنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے تھا اس کو، اور پوری تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس عورت نے ایسا ہی کیا، یعنی جو ملا تھا وہ بچیوں کو تقسیم کر دیا، اپنا حصہ بھی دے دیا ان کو؟ کہا اللہ کے نبی ایسا ہی اس نے کیا۔ آپ نے کہا پھر عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے اس عمل کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا ہے کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوگی اس عمل کی وجہ سے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا من ابتلی من هذه البنات بشیء، کہ جو آدمی اپنی بچیوں کی پرورش کے لیے آزمائش میں جاتا ہے، تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، کن لہ سترا من النار، مرنے کے بعد وہ بیٹیاں، وہ بچیاں، وہ عورت اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی، جہنم سے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ میرے بھائیوں اسلام ہے جس نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کی جان ہو، مال ہو، عزت و آبرو کا خیال شریعت نے کیسے کیا؟ قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی عورت پر زنا کا الزام لگا دے، صرف زبان سے الزام لگائے، فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائے۔ اور قرآن کہتا ہے ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور زندگی بھر کسی بھی چیز میں ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اتنا ہے کہ اگر کسی عورت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ وہ بدکار عورت ہے، اگر اس نے بغیر بگینہ کے اس کے بارے میں یہ لفظ ادا کر دیا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ فاسق انسان ہے، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، لیکن اولئک هم الفاسقون، اللہ کہتا ہے یہی فاسق لوگ ہیں، یہی نافرمان لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو کسی ایک عزت دار عورت کی عزت کو تار تار کرے۔ قرآن انہیں فاسق کہتا ہے اور کہتا ہے کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، اس کے بعد زندگی میں کبھی کسی جگہ پر ان کی گواہی نہیں لی جا سکتی، وہ گواہی دینے کے لائق نہیں ہیں، کبھی ان کے بات پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ سوچے سبحان اللہ، شریعت کہتی عورت کی عزت بھی داغدار نہ کی جائے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں دیکھا کہ کسی عورت کو قتل کر دیا گیا دشمنوں کی جانب سے، دشمن خواتین میں سے کسی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کبھی کسی بچے کو اور عورت کو کبھی قتل نہ کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کے قتل سے منع کر دیا۔ یہ سبحان اللہ شریعت ہے جو عورت کو یہ اکرام دیتی، عزت دیتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها، آپ نے کہا 4 کام ایسے ہیں خواتین کے لیے وہ فضیلت ہے جن کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں مردوں کے حصے میں وہ فضیلت نہیں ہے، جنت کا حصول ان کے لیے آسان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، فرائض کو ضائع نہیں کرتی، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ وہ تیسرا آپ نے کہا واحسنت فرجها، اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، عزت کا خیال کرتی ہے، پردے کا خیال کرتی ہے۔ اور آپ نے کہا چوتھا واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اس کی بات کو تسلیم کرتی ہو، اسے اپنا بڑا اور حاکم تسلیم کرتی ہو۔ اگر یہ 4 چیزوں پر کسی عورت نے عمل کیا، اور 4 میں سے آپ دیکھیے نماز کا حکم تو مرد کو بھی ہے، اور روزے کا حکم تو مرد کو بھی ہے، عزت کی حفاظت کا حکم تو مرد کو بھی ہے، 3 چیزوں تو اس کا حکم مردوں کو بھی ہے، لیکن عورتوں کو کہا گیا ان 3 کے ساتھ، کہا اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے زندگی گزار لے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ کتنا بڑا مقام ہے، آپ سوچئے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے
جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ کام ہے 4 اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں کو اس کے لیے کھولا جائے گا، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اتنی عظیم فضیلت ہے جو قرآن نے، جو حدیث نے عورت کو عطا کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عورت کا مقام اور درجہ ہے، اور وہیں پر شریعت کہتی ہے عورت ذمہ دار ہے، عورت ذمہ دار ہے۔ عورت یہ نہ سوچے کہ صرف اسلام نے تکریم کی ہے، اسلام نے عورت کو ذمہ داری دی ہے، گھر کی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی قوم اپنے ماں کی ضمانت دے کہ ہاں میری قوم کی مائیں اچھی ہیں، تو پھر اس قوم کی اولاد اور ذریت اور پوری قوم اچھی ہوگی، اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ عورت کو گھر کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ مرد اپنے گھر سے نکلتا ہے کام کے لیے، ذمہ داری کے لیے۔ عورت کے ذمہ کیا ہے؟ اپنے گھر کی نگرانی کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنی عزت کے ساتھ اپنے بچوں کا خیال کرے، ان کی پرورش کرے، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد گھر کے باہر ہے، رشتوں کو سنبھال کر چلو، رشتوں کو برداشت کر کے چلو، صبر کر کے، معاف کر کے، نظر انداز کر کے، سمجھا کر کے، دعا کر کے، کسی طرح رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو۔ اگر عورت نے ذمہ داری اپنی ضائع کر دی تو پھر پورا سماج بکھر کر کے رہ جاتا ہے۔ جو مرد باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، جب وہ گھر لوٹے اور گھر میں دیکھے کہ رشتے بکھرے ہوئے ہیں، معاملات بکھرے ہوئے ہیں، بچوں کی کوئی تربیت اور پرداخت نہیں ہے، تو پھر وہ شخص کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور اگر مرد پرسکون نہیں ہے، عورت بھی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ شریعت کہتی ہے دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سنبھال کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ عورت کی ذمہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجها، کہ عورت کو اللہ نے اپنے شوہر کے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن عورت سے پوچھے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا۔ آپ گھر میں ہیں، گھر میں لوگ بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان سب کو لے کر کے چلو اور ذمہ داری کو ادا کرو، تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، میسر ہے، اور تمہاری تکریم ہے۔ اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو سماج اور معاشرہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شریعت اسلامیہ ہے جس نے عورت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں بالخصوص، اور قرآن مجید نے خواتین کے سلسلے میں بالخصوص یہ تعلیم دی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ خود اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے پردے کا خیال کرے، اور مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہنیں، ان کے پردوں کا خیال کرے، ان کی عزت کا خیال کرے۔ جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی وہ نافرمان ہے اللہ اس کے رسول کی۔ اور جو مرد بحیثیت ذمہ دار، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ شوہر ہو، اگر وہ اپنے گھر میں بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص دیوس ہے، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ آپ نے کہا دیوس وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد بھی نظریں بند کر لیتا ہے اور آنکھوں کو چراتا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور اکرام اور حیا کی چیز بنایا ہے، اس کے پردے کا خیال کرو اور اس کی عزت کو نیلام نہ کرو اور بے حیائی سماج میں نہ مچاؤ۔ اور عورت کو حکم دیا گیا ہے اگر ایسے رشتے آپ کو نہیں ملے، ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملا جو آپ کو پردے کی تعلیم دے، عورت کی خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے پردے کا خیال کرے، اپنی عزت و آبرو کی خیال کرے۔ یہ دونوں پر ذمہ داری ہے، مرد پر بھی ہے اور عورت پر بھی ہے۔ کوئی ایک بھی چوک جاتا ہے، دوسرا چاہیے کہ اس کا خیال کرے۔ اگر عورت پابندی کرتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے، مرد اس سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اگر مرد اس کا خیال نہیں کرتا، عورت خود اس کا خیال کرے، اپنی عزت و آبرو کا خیال کرے۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہے، بے حیائی سے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، ایسا شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم
نافع عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرائض کی پابندی، نوافل کا اہتمام اور کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کو اور دلوں کو پاک و صاف کرے. اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کو پاک و صاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کو پاک و صاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں، تجارتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے، خیانت سے، دھوکے سے، غش سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے، ماکروں کے مکر سے اور اہل شر کے شر سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان اور سلامتی کو داخل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کے لیے میسر فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.